السلام علیکم، میرے چینل آغاز اردو میں آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم واحد جمع کے بارے میں گہرائی سے جانیں گے۔ واحد جمع کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ واحد جمع کسے کہتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو چلو کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی کہ اردو قواعد میں واحد جمع کس کو کہتے ہیں۔ واحد یعنی کسی بھی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ کوئی اور نہ ہو، اکیلا یا اکیلی ہو، واحد کہلاتی ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، جاندار یا غیر جاندار، اکیلی ہوگی تو واحد کہلائے گی۔ مثال کے طور پر لڑکی، کرسی، کتاب وغیرہ۔ جمع یعنی ایک سے زیادہ جو بھی چیز ہوگی جمع کہلاتی ہے، یعنی بہت ساری ایک ساتھ میں ہوگی تو جمع کہلائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے لڑکے، لڑکیاں وغیرہ۔ واحد یعنی کسی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ جمع کہتے ہیں، یہ ہو گئی واحد جمع کی تعریف، یعنی واحد ایک کو اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا نا واحد اور جمع کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ واحد کو جمع بنانے کے طریقے یا اصول کیا ہیں۔ واحد کے آخر میں گول ہا اگر آئے تو یا بڑی اے میں بدل کر جمع بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر واحد میں آئے گا جیسے ہے غبارہ، غبارہ۔ اب اس کی ہم جمع بنائیں گے۔ اس کو کیسے لکھیں گے ہم؟ جمع میں بڑی اے میں بدل کر جمع بناتے ہیں، یعنی اگر واحد کے آخر میں گول ہا آئے گی تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ بڑی یا میں بدل کر لکھیں گے۔ جیسے غبارے، اس کی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے؟ بڑی اے، غبارے۔ وہ لڑکا، اس کو ہم لکھیں گے لڑکے، اسے بڑی ای میں اس کو تبدیل۔ اب اسی طرح واحد میں اگر چھوٹی ای آئے گی، واحد کے لفظ میں آخر میں اگر چھوٹی ای آئے گی تو ہم اس کو یا میں تبدیل کریں گے۔ مثال کے طور پر واحد کے لفظوں میں یہاں پہ دیکھیے جیسے ہے نالی۔ اب اس کی ہمیں جمع بنانا ہے تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے؟ یا میں تبدیل کریں گے، یعنی ای کو یا میں تبدیل کر کے جمع بنائیں گے۔ جیسے ہے نالیاں، ایسے نالیاں، ایسے۔ پھر ہے گالی، گالیاں۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ گاڑی۔ جمع بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلے ہمیں یہ ورڈز دیکھنا پڑے گا، اس میں کیا آیا ہے لاسٹ میں، بعد میں ہمیں جمع بنانے میں آسانی ہوگی۔ گاڑیاں، گاڑیاں۔ میں زیادہ مثالیں نہیں لکھ رہی ہوں کیونکہ اسی طرح واحد کے لفظ میں اگر لاسٹ میں الف آ جائے یا نون غنہ ہی سمجھو تو اس کو ہم آئی میں تبدیل کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہے واحد کے لفظوں میں اگر کنواں آ گیا، کنواں، تو جمع میں ہم اس کو کیا کریں گے؟ کنواں آیا ہے یہاں پہ، ہم اس کو کنویں لکھیں گے، ایسے کنویں، ایسے لکھیں گے کنویں۔ وفا ہے، جیسے وفا، وفائیں، ایسے لکھیں گے وفائیں۔ دعا، دعائیں۔ اسی طرح واحد کے جملے میں واحد کے جملے کے آخر میں اگر الف آ جائے تو ہم جمع لکھتے وقت اس میں الف تے میں تبدیل کر کے لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ واحد میں اگر باغ
باغ لفظ آ گیا تو ہم اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ یہاں پہ دیکھیے جمع بے الف با غین باغ ہے، تو یہاں پہ الف ہے اس کے آخر میں، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ الف اور تے میں تبدیل کریں گے لکھتے وقت۔ یہاں پہ دیکھیے با غین لکھ کے الف لکھیں گے ایسے باغات، پھر تے لکھیں گے، اس کو اس طرح لکھیں گے جمع بنانے کے ٹائم میں۔ پھر ہے امتحان، امتحان، یہاں پہ الف آیا ہے اور نون آیا ہے، اب اس کو ہم جمع بنانے میں کیسے استعمال کریں گے؟ یہاں پہ دیکھیے نون کو الف لگائیں گے ایسے، نون الف نہ پھر تے لگا دیں گے ایسے، امتحانات، عدد، عدد، عداد، ایسے لکھیں، الف اور تے کو لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح واحد کی جمع اردو میں اس طرح واحد کی جمع لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تھی واحد جمع کی اردو میں جو قواعد ہے واحد جمع، اس کی تعریف اور اس کو کس طرح سے لکھتے ہیں، یہ میں نے آج آپ کو سکھایا۔ کے لیے بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ ضرور کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم ملیں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔